سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اچھا یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی تو جب تک آپ معافی نہ مانگیں، اس کو جب تک آپ چھوڑیں نہ، تب تک وہ آپ کے نامہ اعمال سے واش آؤٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو بھی حدیثیں ہوتی ہیں جس میں سارے گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے، تو وہاں صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ہیں، کوانٹٹی میں کتنے ہوں گے پھر سوچیں. اور اگر ایک صغیرہ گناہ کو آپ کنٹینیو کرتے رہیں تو وہ پھر کبیرہ بھی بن جاتا ہے، تو وہ بھی تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو اپنے نامہ اعمال سے خود ہی معاف نہ کروائیں استغفار کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار. یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 پورے کرنے کے لیے ایک بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ روایت مسلم کی ہے. ٹھیک ہے، خل میں سبھی پڑھتے ہوں گے اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. رات کو پڑھ کر سوئیں تو آپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. خیر یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے اذکار میں شامل ہے. سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہے گا وہ نامراد نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے نامراد نہیں ہوگا مطلب ہر دعا قبول ہوگی. اور ہماری تو مرادیں اتنی ہیں کہ کیا میں بتاؤں آپ کو. تو آپ کی جتنی بھی مرادیں ہوں گی وہ پوری ہوتی رہیں گی اگر آپ نے یہ عمل ہر فرض نماز کے بعد استقامت کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ تعالی. تھوڑا سا ہی چینج ہے، اور جو پہلا والا پیٹرن ہے اسی میں ہی آپ ایک اللہ اکبر کا اضافہ کر کے 2 اجر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 33 بار تو وہ پڑھ لیا آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور 100 ٹائمز میں آپ نے یہ پڑھ لیا، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ والی دعا پڑھ لی. اور اللہ اکبر آپ 34 بار بھی پڑھ لیں، یعنی ایک دفعہ اور اضافہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں اجر آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور چاہیں تو کبھی اس کو فالو کر لیں، چاہیں تو کبھی اس کو فالو کر لیں. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ 3 صورتیں معوذات بنتی ہیں، ایک سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس. یہ آخر کی جو 3 صورتیں قرآن پاک کی ہیں یہ بہترین تعویذ ہیں. اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد یہ آخری 3 صورتیں پڑھ لوں. بہترین تعویذ ہے. کوئی اور آپ کو حفاظت کی دعا یاد آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، یہ تو سبھی کو یاد ہوتی ہے نا. معوذات یعنی اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں سورہ اخلاص، فلق اور ناس یعنی قرآن مجید کی آخری 3 صورتوں کو کہتے ہیں، اور یہ یہاں پر مینشن بھی کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو obviously تمام رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ان تینوں صورتوں کو آپ ہر فرض نماز کے بعد لازمی طور پر پڑھیں گے. اور آپ دیکھیے کہ فجر کے ٹائم پر اور مغرب کے ٹائم پر یہ 3 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے آپ پھر ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھیں تو پھر اس میں آپ کو ایک بار اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. کتنی دفعہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو پڑھایا گیا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے. اور دن بھر میں کتنی حفاظت کی ضرورت ہے آپ اس کی کوانٹٹی ریکمینڈڈ کوانٹٹی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں.
کہ جو آپ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اتنی آپ کو پڑھنی ہے، تو سوچیں کتنی بلائیں، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں ہم تک آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ صورتیں جو دعاؤں کا سا کام کرتی ہیں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں الحمدللہ۔ پھر آیت الکرسی پڑھنے کے حوالے سے بھی ہے حدیث، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روکتی۔ اسے سنن الکبریٰ للنسائی نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اچھا، جب یہ بات میں نے اپنے بچوں کو بتائی تھی، یہ پھر اب آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کو ایک یقین اور ایک ایمان سا آ گیا ہے کہ اگر ہم نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو موت ہونے کی صورت میں سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اگر اس ایمان کے ساتھ ہم پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی تو واقعی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آیت الکرسی یہاں مینشن ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پھر اسی طرح سے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کس کی شکل میں؟ فرشتے کی شکل میں، اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو آیت الکرسی کا تو یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا ایک سیکیورٹی گارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمۃ واصلح لی دنیای التی جعلتہ فیہا معاشی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من نقمتک واعوذ بک منک لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ میرے لیے میرا وہ دین سنوار دے جسے تو نے میری حفاظت کا سبب بنایا ہے، اور میری دنیا بھی سنوار دے جس میں تو نے میری روزی پیدا کی ہے۔ اے اللہ میں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے اور تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ کا طالب ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ اچھا، کچھ اور بھی اس دعا کے ورژنز ہیں جس میں کچھ اضافی الفاظ بھی ہیں، جس میں لک شکارا، لک ذکارا، لک رہابا، لک مطیعن، اسی طرح سے الیک مخبتن او منیبن۔ کچھ مختلف ورژنز آتے ہیں مختلف کتابوں میں حدیثوں کی، لیکن یہاں انہوں نے ایک ورژن دیا ہے جو کہ ترمذی کا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غالب کر اور کسی کو مجھ پر غالب نہ کر، مجھے تدبیر بتا اور میرے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا، مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر، اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد کر۔ اے میرے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف عاجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ،
میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینے سے کینہ نکال دے. اب آپ دیکھیے اس میں شکر ادا کرنے والا اور ذکر کرنے والا، یہ بھی ایڈیشنل ٹرانسلیشن دیا ہوا ہے. آپ کو جو بھی ورژن ملتا ہے اس کا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اذکار ہیں جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ جو دعا چاہیں مانگنا آپ مانگ سکتے ہیں. ایکچولی ہمیں تو نماز پڑھ کے فوراً سے کھڑے ہونے کی جلدی ہوتی ہے نا، تو جیسے ہی نماز آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مکمل کرتے ہیں، اور بلکہ ابھی تو مکمل بھی نہیں ہوئی ہوتی اور شیطان ہمیں بہت سارے کام یاد دلا رہا ہوتا ہے. فلاں کا میسج آیا ہے تو اس کو جواب دے دیں، چولہے سے کھانا دیکھ لیں. تو کچھ اس طریقے کی چیزیں نماز کے بعد نہ ہوں، اس کے لیے آپ پلان کریں، کوشش کریں. ورنہ عموماً آپ دیکھیں فوراً نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو کوئی اور کھڑا ہوگا آپ سے بات کرنے کے لیے. سم ٹائمز آپ کو کچھ ٹائم لینا پڑتا ہے کہ ہم بغیر کلام کے آیت الکرسی تو پڑھ لیں. یعنی اتنا سر پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سوار ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا کوئی فرض کے بعد کا ذکر ہے تو اس کو کرنے دیں، انتظار کر لیں تھوڑا سا، کیونکہ ہم سبھی جلدی میں ہوتے ہیں. اور یہ جلدی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. ہاں، فاستبقوا الخیرات کریں، نیکیوں میں جلدی کریں، یہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق ہے. لیکن باقی ساری چیزوں میں جو جلدی ہے نا، یہ آپ کی شخصیت کے نکھار کو خراب کرتی ہے، آپ کے وقار کو خراب کرتی ہے. بولنے میں جلدی، چلنے میں جلدی، تب ہر چیز میں ہمیں جلدی ہے. کسی کو جواب دینا ہے اس میں بھی جلدی. تھوڑا تحمل کے ساتھ اگر ہم رہیں اور اپنی پرسنالٹی کو اس کا حصہ بنائیں. تحمل اور بردباری اللہ کی فیورٹ صفات ہیں. تو نماز جیسے ہی مکمل کریں تحری کے ساتھ اپنے آپ کو ان اذکار کے ساتھ جوڑیں. اور اگر کسی مجبوری کے تحت کھڑے ہوتے بھی ہیں یا آپ ایک مصروف انسان ہیں، آپ کو کھڑے ہونا ہی پڑتا ہے، اس صورتحال میں آپ پھر چلتے پھرتے بھی یہ اذکار کر سکتے ہیں. بس چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا پیٹرن جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ مینج کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. چاہیں تو پہلے وہ ساری دعائیں پڑھ لیں، پھر بعد میں وہ تسبیحات کر لیں 33 بار والی. ٹھیک ہے نا، اور چاہیں تو 33 بار والی جو تسبیحات ہے پہلے کر لیں اور بعد میں وہ دعائیں پڑھ لیں. مطلب جس کو جو پیٹرن سوٹ کرتا ہے اس کو فالو کر لے. اس میں آگے پیچھے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، یہ ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے اور بہت سارے مسالک میں تو اس کو کمپلسری مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے. نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 5 وقت نمازیں پڑھائیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے بطلان کی واضح دلیل ہے. بطلان کہتے ہیں رد کرنے کی یا باطل قرار ہونے کی، مسترد ہونے کی واضح دلیل ہے. کوئی ایک تو حدیث ملنی چاہیے نا. آپ کہیں چلیں اتنی ساری حدیثیں نہ ہوں، کوئی ایک تو ہو جو آتھینٹک ہو، یعنی سند کے اعتبار سے صحیح ہو. کوئی ایک بھی نہیں ہے. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. امام ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہم اور بہت سے محققین علماء نے فرض نماز کے بعد مروجہ یعنی رائج شدہ اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت کہا ہے. اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں، جس میں سے پہلی یہ والی بتائی جاتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا. اب اس کا ریفرنس بھی نیچے مینشن کیا ہوا ہے جو کہ ضعیف ہے. اب اس کی کچھ وضاحت دی ہے انہوں نے کہ کس اعتبار سے یہ ضعیف ہے. اس کی سند میں اسحاق بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے. منکر حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث کی ٹرمنالوجی ہے اور اس کو ایسے ہی منکر نہیں کہا گیا. منکر حدیث کا راوی فحش غلطیاں کرنے والا ہوتا ہے، کثیر الغفلہ ہوتا ہے،
یعنی بہت زیادہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ فاسق بھی ہوتا ہے. اسی لیے اس کی روایت کو ضعیف روایت کہا جاتا ہے. اور منکر اس حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے، یعنی جو نان اوتھینٹک نریٹر ہے وہ اوتھینٹک نریٹر کی مخالفت کرے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو شخص ہے اسحاق بن خالد، یہ منکر احادیث روایت کرتا تھا. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک اور راوی عبدالعزیز بن عبد الرحمن کی خصیف سے بیان کردہ روایات جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں، یعنی فیبریکیٹڈ بھی ہیں. اس میں ایک راوی ایسا ہے کہ جو حدیثیں فیبریکیٹ کرتا ہے. اور تیسرا ریزن، خصیف کا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع معلوم نہیں، یعنی یہ بات بھی کنفرم نہیں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے حدیث سنی بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس روایت میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے. یعنی اگر یہ حدیث کوئی یہ کہہ کر پیش کرتا ہے کہ اس میں اجتماعی دعا کا ثبوت ہے تو یہ بھی نہیں ہے بات. دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ سیدنا یزید بن اسود عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اس روایت کے متعلق مولانا عبید اللہ الرحمانی مرحوم لکھتے ہیں، کتب حدیث میں سیدنا یزید بن اسود عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں مذکورہ الفاظ کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی سرے سے موجود ہی نہیں، بلکہ اصل حدیث جس کی سند حسن ہے کو دیکھنے سے دعا نہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے. یزید بن اسود کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے حاضر ہوا. میں نے آپ کے ساتھ مسجد خیف میں صبح کی نماز پڑھی. جب آپ نے نماز مکمل فرمائی تو پھرے، یعنی اپنا فیس ٹرن کیا. اچانک آپ نے لوگوں کے پیچھے دو آدمی دیکھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی یہ پورا واقعہ ہی الگ تھا، اس کا کوئی اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کرائی. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں لوگوں کی جرت کہ لوگوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کس طرح سے بیان کی، اور پھر جب اس کی کتب میں جا کر دیکھا گیا تو یہ الفاظ سرے سے موجود ہی نہیں، اور وہاں تو باتیں کچھ اور ہو رہی ہے، کوئی اور ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ان غیر ثابت الفاظ میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے. یعنی اگر آپ ان الفاظوں کو بھی دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو اجتماعی دعا مانگی، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اور آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے تھے. الادب المفرد میں یہ روایت ملتی ہے، اور اس کو للبخاری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس حدیث کو بخاری کی شرط پر رکھا گیا ہے. یعنی جو امام بخاری نے شرائط رکھی تھی نا احادیث کو جمع کرنے کے لیے، اسی شرط پر اس حدیث کو جمع کیا گیا ہے، تو اسی لیے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ دعا پڑھ کے ایسے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو صحابی کا عمل ہے، کر سکتے ہیں. ویسے اس پہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ ہاتھ پھیرنا چاہیے نہیں پھیرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا ایسا، لیکن صحابی کو دیکھا گیا ہے، ایک نہیں بلکہ دو صحابیوں کو دیکھا گیا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے. کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو لاسٹ میں ہم نے حدیث پڑھی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر والی، تو اس میں ان کا یہ عمل ملتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا. تاہم اس میں بھی جماعت کے بعد اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے. تو اجتماعی دعا کرنا فرض نماز کے بعد یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر کافی بڑا حاشیہ یہاں پر کتاب میں مینشن ہے، آپ اس کو ہوم ورک کے طور پر لے لیں اور پڑھ لیں. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر انشاءاللہ آپ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی، تو آج ہم یہیں پر ہی اپنے ٹاپک کو روکیں گے. انشاءاللہ نیا جو چیپٹر ہے سنتوں کا بیان وہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.